اور تھا لکھا. اس سے ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے. جی عید کا دن حضرت عمر کی رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کیوں رو رہے؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج رونے کا دن نہیں ہے. جی اب اس سے وہ لوگ بھی عبرت پکڑے جو دھن دھناتے ہوئے صبح کو پھریں گے کہ پوری رات ہم جاگے تھے. جی 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 پوری رات عبادت کی تھی اور قرآن پاک پڑھا تھا. اتنی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھی تھی، اتنے پاروں کی تلاوت کی تھی. ہم نے اتنے 200 یا 100 نفل پڑھے تھے، 50 نفل پڑھے تھے، 1000 نفل پڑھے تھے. اس سے عبرت پکڑے. جی حضرت. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ سنا لوگوں نے کہا کہ حضور امیر المومنین آج کا دن عید کا دن ہے، رونے کا دن نہیں ہے، خوشی منانے کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہذا یوم العید وہذا یوم الوعید. اے لوگوں، آج کا یہ دن عید کا بھی ہے اور آج کا یہ دن وعید کا بھی ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہے جن کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کا دن ہی آج کا وعید ہے جن کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے. اور آپ ارشاد فرماتے انا لا ادری جی امن المقبولین ام من المطرودین. آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیے گئے. اللہ. ایسی باتوں سے ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے صحابی جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ عمر تم جنتی ہو، اور اپنے عمل کا یہ تجزیہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں. جی اور ہمیں تو کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارے عمل تم جنتی ہو کہ نہیں ہو. نبی نے تمہیں بتا دیا کہ تم جنتی ہو، تب بھی اتنا ہو اتنا ڈر. اور ہمارے عمل بتا رہے ہیں ہم جنتی والے عمل نہیں کر رہے ہیں، ہمارے عمل جہنم والے ہیں. اگر اللہ جنت عطا فرما دے تو یہ محض اس کی رحمت ہے، بے شک یہ محض رحمت ہے. لیکن ایسے بھی خوش نصیب لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس رات میں عبادت کی ہے، انہیں نجات کے پروانے ملے. بے شک. جی انہیں نجات کے پروانے ملے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اچھے سے جانتے ہیں. آپ کی خلافت ایسے ہی خلافت گزری ہے جیسے ابو بکر کی خلافت راشدہ ہے، جیسے عمر فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، علی مرتضیٰ کی، حضرت امام حسن کی خلافت راشدہ کہلاتی ہے، ویسے ہی عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ. جتنی تقویت جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دین اسلام کو پہنچی ہے، ان صحابہ کے بعد کسی سے نہیں پہنچی. جی حضرت عمر سے تو پہنچی، عمر فاروق اعظم سے پہنچی، عثمان غنی سے دین کو تقویت ملی، علی مرتضیٰ سے دین کو تقویت ملی، حضرت امام حسن سے ملی. لیکن یہ کمزور پڑتا رہا، بعد میں کمزور پڑتا رہا. جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا تو پھر وہی جو ہے آپ نے دین اسلام کی تجدید کر دی، جو کبھی نبی کے زمانے میں ہوتا تھا، کبھی ابو بکر کے زمانے میں دین اسلام ہوتا تھا، کبھی عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوتا تھا، کبھی عثمان غنی کے زمانے میں ہوتا تھا، کبھی علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسن کے واہ سبحان اللہ. سچی تصویر دین کی عمر بن عبدالعزیز نے پیش کی.
جی آپ کے بارے میں لکھا ہے جب آپ شب برات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے جی آپ نے قیام کیا، آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا جہاں آپ کی پیشانی ٹکی ہوئی تھی، جب آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو ایک رکا پڑا ہوا ہے، نورانی ٹکڑا ہے جس کی روشنی آسمان تک جا رہی ہے۔ عبادت کر رہے تھے وہ ساری جگہ روشنی سے معطل ہو رہی تھی، نور سے معطل ہو رہی تھی، جگمگا رہی تھی، اور اس کی روشنی ان کے وہاں سے آسمان تک پھیلی۔ سبحان اللہ۔ یعنی معلوم ہے کہ لکھا ہوا کیا تھا؟ جی 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 آپ یہ سمجھ گئے تو آپ حیرت کریں گے اور عبادت کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے دلوں میں ذرا بھی خوف ہوگا اور ان بزرگوں سے سچی عقیدت ہوگی تو یہ بات سننے کے بعد ہمارے دلوں میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سلام پھیرا اور جب وہ رکا پایا اور وہ نورانی ٹکڑا اپنی نظروں کے سامنے تھا، وہاں فرماتے ہیں اس کی روشنی آسمانوں تک تھی اور لکھا ہوا یہ تھا ھذا برات من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبدالعزیز۔ واہ نعرہ دیکھیے کیا لکھا تھا، وہ رکا جو آپ نے اٹھایا پڑا تو لکھا تھا ھذا برات من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبدالعزیز۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نجات کا پروانہ ہے مالک عزیز رب ذوالجلال کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کے لیے۔ یہ پروانہ غیبی اللہ کی طرف سے آیا، جہاں سجدہ کر رہے تھے وہاں کھڑا ہوا پایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی عبادت ایسی مقبول ہوئی، ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ نے انہیں دنیا ہی میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا۔ اور آج ہم بھی خلوص نیت کے ساتھ عبادت کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پروانے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو ہے خوف الہی نکل چکا ہے، اور ایک وہ بھی زمانہ تھا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ خراسان کے رہنے والے ہیں، لیکن ایک ذرا سی ادا اللہ کو پسند آ جائے تو ڈاکو سے انسان کو ولی بنا دیتا ہے، ڈاکو سے انسان کو قطب بنا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ جنت کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیل بن عیاض کو یہاں معلوم نہیں کہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اللہ جی بہت بڑے اپنے وقت کے نام پر ڈاکو میں نام، لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں اس پر توجہ رکھے، بہت نامور ڈاکو تھے۔ آپ کے زمانے میں لوگ جدھر آپ رہتے تھے ادھر کو گزرتے نہیں تھے، جس راستے سے حضرت فضیل ہوتے تھے اس راستے سے لوگ گزرتے نہیں تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک عورت گزری ہوئی جا رہی تھی، جی جب گزرتا ہوئے جا رہی تھی تو اس عورت کو یہی مل گئے، جب ملے تو وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹا یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ جی دونوں نے بتایا کہ اماں یہ فلاں فلاں جگہ جاتا ہے، تو وہ عورت کہنے لگی بوڑھی عورت کہ بیٹا مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ اس راستے میں فضیل بھی بیٹھتا ہے۔ اللہ جی فضیل یہاں پر آتا ہے، یہ پوچھتے کہ اماں ایسی کیا بات
لوگ اس راستے سے گزرنا گوارا نہیں کرتے تھے. جب فضیل بن ایاض نے جب یہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ ماں وہ فضیل نہیں ہوں, مجھے مجھے معاف کر دے. لہذا اس عورت کو چھوڑ کر کے بھی آتے ہیں لیکن ابھی توبہ نہیں کی ہے. اب جو ایک گھر میں ڈکیتی کے لیے تیاری کر رہے ہیں, دیوار پر چل جاتے ہیں. اب چلنے کے بعد جس مکان میں ڈکیتی کرنے جا رہے ہیں اسی مکان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور آیت مبارکہ پڑھی جا رہی تھی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یعنی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں. جب یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی تو آپ فرماتے نام بلا آپ کیوں نہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے. حضرت فضیل نے کوئی توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قطبیت کے مرتبے پر بھی فائد فرما دیا اور یہ کامل بنا دیا اور اپنے وقت کے نام بخبر جو ہے اولیاء ذات شمار. علامہ مولانا مفتی نقش علی صاحب قبلہ مذہب اسلام محبت عشق محبت عشق محبت بستی اریا اریا بستی اریا اریا سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آج دیکھیے کل لوگ قرآن پاک کی آیتیں سن سن کر ایمان ملا رہے تھے, اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کر رہے تھے اور واقعی آئی کے سرچشمہ بن جاتے تھے. اور آج ہمارا عمل یہ ہے کہ قرآن سروں پر اٹھاتے قدم کھانے کے لیے. آج ہم نے قرآن کو صرف قسم کھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. آج ہمارے یہاں قرآن گھروں میں دھولے چڑھی ہوئی گلاس پر ملیں گی اور اگر ٹی وی ہوگی تو اس کا پردہ روز صاف کیا جائے گا. لیکن کیا مجال ہے کہ قرآن کی دھول کو صاف کر دیا جائے. کہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے اس قوم کا عالم یہ ہو کہ ٹی وی کے پردے کو صاف کیے جائیں لیکن قرآن کے غلاف پر جو ہے دھولے چڑھتی رہتے تو وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی. لہٰذا قرآن پڑھ کر کے لوگ ہدایت پاتے تھے اور ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کریں, اس لیے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. مثلا الف لام میم میں نے یہ پڑھا, اس میں 3 حرف ہیں اور آپ نے سنا سارے لوگ 30 نیکیوں کے مستحق ہو گئے. قرآن میں کتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں, اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں رکھی ہیں. آپ پڑھا کریے اور پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے سن لیا کریے. سننے پر بھی ثواب ہے, پڑھنے پر بھی ثواب ہے. آج کی رات یہی ہے, درود پاک پڑھیے پوری رات. گزار رہا جن لوگوں کو درود پاک پڑھیے, قضا نماز رہیے, قضا نماز ادا کیجیے, قرآن پڑھتے رہیے, درود پاک پڑھتے رہیے. یہ تمام کام کیجیے. اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. قبرستان جائیے, اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے. اللہ کے رسول قبرستان گئے ہیں اور اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ایسا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے میں نے ایک رات دیکھا جب یہ پاک کو نہ پایا تو میں گئی, دیکھا کہ بقی کے قبرستان میں نبی موجود ہے. میں نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی, پوچھا عائشہ کیوں آئی ہو, کیا تمہیں خوف ہے کہ جو ہے اللہ کا نبی کہیں اور چلا گیا ہے؟
فرماتے عائشہ سنو آج کی وہ رات ہے کہ بے شمار لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں مغفرت کروں عائشہ جاؤ تم بھی جاؤ نمازیں پڑھو اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے دراز کی عمر کی بھیک مانگو سبحان اللہ جو عبادت لے کر ایک روایت میں یہ سن لی ہوگی شاید کہ بنی اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے جہنم سے بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اچھا بکریاں کی مثال کیوں دی جی بکریوں کی مثال اس لیے دی کہ اس زمانے میں بکریاں بنی قلب کے قبیلے میں سب سے زیادہ ہوتی تھی جی اور آپ اندازہ کرو کہ سب سے زیادہ ہوتی تھی تو کتنی ہوتی جی اور پھر بالوں کی تعداد کتنی؟ واہ بکریوں کی تعداد نہیں بالوں کی تعداد اب آپ اندازہ کرو کہ بکریوں میں کتنے بال ہوں گے اگر آپ سے یہ کہا جائے اپنا ہاتھ رکھو اور اتنے بیچ کے بال گنو تو آپ گن نہیں سکتے ہیں آپ اندازہ کرو اتنی بکریاں ہوں پھر ان بکریوں میں بال کتنے ہوں گے اور ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اب دیکھیے